लिखती है। वो कहते हैं जी कि आज जो कुछ हुआ ये एक बहुत ही सैड दिन था, बहुत ही दुख हुआ कि आज क्या हुआ है लाहौर के अंदर। लेकिन इसमें साथ साथ वो बात कहते हैं, इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू ऑब्जर्व दैट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रिवेलिंग इन लाहौर इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर where the state is being prevented to carry out its obligation for complying with the orders of the court. Such defiance of law is not acceptable in any civilized society, and the law needs to be adhered to by the citizen of any country in general and persons in helm of the affair particularly. The phrase rule of law is not a rhetoric and has different connotations including obedience to law, and any defiance thereof naturally has consequences because law of the land has to be and should prevail at all costs. इस पे बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर आपकी जो वारंट है उसको बरकरार रखा गया और काफी आपने पढ़ लिया होगा, अदालत खुश नहीं है। कहते हैं जी कि आप पहले भी गारंटी देते हैं, अंडरटेकिंग दी, पेश नहीं हुए, इस वजह से शायद आपको आज रिलीफ मिल नहीं पाया अदालत की जानिब से। देखिए, हम भी खुश नहीं हैं जो पुलिस का रवैया अपनाया गया। जो इस्लामाबाद से पुलिस आई, मैं आपको दयानतदारी से कह रहा हूं, डीआईजी ऑपरेशंस जो वहां तशरीफ लाए, मैं खुद उनके पास गया। मैंने इस नीयत से गया कि एक एमिकेबल रास्ता निकाला जाए और वहां जो तशद्दुद हो रहा है उसको बंद किया जाए और जो उनकी जो तामील करवाने आए हैं उसको हम फैसिलिटेट कर सकें। मुझे डर ये था कि जिस तरह पुलिस वहां आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही थी, केमिकल्स उसमें थे, लाठीचार्ज हो रहा था, जानी नुकसान ना हो जाए। 8 मार्च को हमने देखा कि इसी जगह पे, इसी सड़क पर जिले शाह की शहादत हुई। तो मैं इस खौफ में था कि कहीं और बेगुनाह लोग मुतासर न हो। मैंने जाके बात की डीआईजी साहब से और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग तय हुई। अंडरस्टैंडिंग ये तय हुई कि मैं जाऊंगा और जो तामील करवाने आए हैं, मैं इमरान खान साहब से बात करता हूं और आप सीज फायर कीजिए और मैं उनसे मशावरत करके फिर आता हूं और हम कोई रास्ता निकालते हैं। उन्होंने मुझे एश्योरेंस दी। मैं अंदर गया, जमान पार्क पे गया, मैं चेयरमैन साहब से गुफ्तगू कर रहा था। अभी मेरी गुफ्तगू का आगाज ही हुआ था तो इन्होंने शेलिंग शुरू कर दी और हमारे घर के अंदर यानी कि जमान पार्क के अंदर लॉन में शेल गिरने शुरू हो गए और एक अफरा तफरी फैल गई। वो अगर इस किस्म की प्रोवोकेशन जो पुलिस है वो न करती तो शायद जो बाद में आपने वाकयात देखे वो रूनुमा न होते। मैं आपकी फुटेज मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैं डीआईजी साहब से एंगेज करने से पहले मैंने मीडिया को अपना नुक्ता नजर पेश किया, कारकुनान को कहा वो पुरअमन रहें और उनसे बात करने गया। सही सितम ज़रीफी देखिए, मैं हूं इस्लामाबाद लाहौर में और मुझे पता चला है कि इस्लामाबाद में कुछ वाकयात जो होते हैं उन पर्चों में मेरा जिक्र आ गया, मुझ पर नए पर्चे आ रहे हैं। चले, आप पे भी पर्चे हो गए माशाल्लाह, आप भी उस एलीट क्लब में आ गए। ड्रामा क्या हो सकता है? लेकिन एक और बात, अभी आज जो ऑडियो लीक आई है उसमें यास्मीन राशिद साहिबा की, क्या ये राय तकसीम थी? क्योंकि जैसे जैसे ये ऑपरेशन बढ़ता जा रहा था, ये डिले हो रहा था कि भाई खान साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, क्योंकि उसमें मेंशन किया है यास्मीन साहिबा ने कि खून खराबा ज्यादा हो तो शायद हम खान साहब से बात करें कि वो गिरफ्तारी दे दे। ये राय क्या स्प्लिट थी उस वक्त कि खान साहब को गिरफ्तारी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, जब मैं डीआईजी साहब के पास गया तो मैं यही उनसे एंगेज करने का मकसद ये था कि उनसे पूछूं उनके अहकामात क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं मामलात को सुलझाने के लिए। बदकिस्मती से उन्होंने मौका ही नहीं दिया। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इमरान खान साहब एक प्रोटेक्टिव बेल के कवर और अम्ब्रेला के अंदर हैं। ठीक है, जब प्रोटेक्टिव बेल मौजूद है तो फिर इस वारंट का कोई जवाब नहीं बनता। कंफ्यूजन थी सर, वो तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में साफ साफ लिख दिया कि वो वारंट बरकरार है। पता नहीं आपके वकीला आपको ये इंप्रेशन दे रहे थे, पर वो प्रोटेक्टिव बेल थी नहीं। देखिए वारंट क्या था कि हमने
عدالت میں 18 تاریخ کو پیش ہونا ہے. جب ہم یہ اشورنس دے رہے تھے اور دینے کو تیار ہیں کہ ہم 18 کو پیش ہو جائیں گے، ہمیں اعتراض کیا تھا؟ ہمیں اعتراض صرف ایک تھا کہ ہمیں ایک سیکیورٹی کی ایسی انوائرمنٹ دے دی جائے جس سے کہ جو ہمارے خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں. آپ کے علم میں ہے کہ پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے، اللہ نے کرم کر لیا کہ مطلب ہے کہ اللہ نے عمران خان کی جان محفوظ رکھی، لیکن وہاں نقصان تو ہوا، آپ کے سامنے ہے. اب اس خدشے کو دور کر دے، اور ہم نے تجاویز پیش کی. میں آن ریکارڈ ہوں کہ میں نے چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں خط ارسال کیا کہ دیکھیے سیکیورٹی سچویشن ہے، اب ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، اس کا سہارا لے کر ہم جو کورٹ آرڈرز ہیں ان کی تعمیل بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہماری سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس بھی کر سکتے ہیں. تو ہم نے تو ہر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی سر، لیکن اس کو بھی ایڈریس کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. سر وہ کہتے ہیں کہ لرنڈ کاؤنسل فار دا پٹیشنر جو ہیں ان کی طرف سے بڑا اچھا جیسچر ہے یہ جو انڈر ٹیکنگ والا، بٹ کیپنگ ان ویو دا ٹریک ریکارڈ آف دا پٹیشنر دا سیم از ڈیفیکلٹ ٹو بلیو. سر سو چونکہ آخری مرتبہ بھی موقع دیا گیا، آپ پیش نہیں ہوئے، تو یہ عدالت نے لکھا ہے اپنے فیصلے کے، وہیں سے پڑھ رہی ہوں، اس وجہ سے بھی شاید آپ کو آج ریلیف نہیں مل رہا. آپ دیکھیے بالکل عدالت نے لکھا ہے، آپ جو فرما رہی ہیں میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن دیکھیے آنریبل کورٹ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم انکار نہیں کر رہے، ہم ہم تسلیم ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دے دو، ہماری سیکیورٹی کنسرنز کو ایڈریس کر دو، ہم حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں، پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم نے انکار کب کیا ہے؟ انکار کب کیا؟ اب سیکیورٹی کس نے دینی ہے؟ اسلام آباد کی پولیس نے دینی ہے، پنجاب کی پولیس نے دینی ہے. اب خود کہہ رہی ہے، منسٹری آف انٹیریئر کہہ رہی ہے کہ ہائی الرٹ ہے، عمران خان کی جان خطرے میں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں. جب وہ خود کہہ رہے ہیں اور ہم سیکیورٹی کی طلب کر رہے ہیں، اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں سیکیورٹی نہیں دی جاتی، ہمیں ایک سیف انوائرمنٹ نہیں دی جاتی، تو پھر کیا کریں؟ تو شاہ صاحب ٹھیک ہے، اب اس وقت یہ جو معاملہ ہے اب آپ کے اور عدالت کے درمیان ہے. کل ظاہر سی بات ہے جو ٹرائل کورٹ کی طرف واپس آپ کو لوٹا دیا گیا ہے، یہ انڈر ٹیکنگ وہاں سبمٹ ہوگی، اب عدالت آگے اس حوالے سے فیصلہ کرے گی. لاہور ہائی کورٹ نے کل صبح تک آپ لوگوں کے خلاف آپریشن روک دیا ہے. سو اب آپ قانون کا اور آپ کا اور عدالت کا اس میں معاملہ ہے، پولیس فی الحال جو ہے وہ سائڈ پہ ہے. ایک اور جو چیز سامنے آئی شاہ صاحب، آج یہ جو پیٹرول بم کے حوالے سے گفتگو چونکہ یاسمین راشد صاحبہ نے خود بھی کی ہے، اس لیے یہ سوال بنتا ہے. پہلے ایک ویڈیو چل رہی تھی، اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا جی فیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ایڈمیشن ہو گیا کہ جی پیٹرول بم کی وجہ سے ایک کرائسس سچویشن بن سکتی ہے. تو سر یہ تو چیز بڑی خطرناک ہے. یہ تو کوئی پاڈل پہ ایک کوئی پالیسی ہو یا کوئی بیٹھ کر طے کرنا ہو کہ بھئی یہ نہیں کرنا ہمارے ورکرز نے. دیکھیے میں آپ کو عرض کر دوں ماریہ جی کہ ہماری پالیسی بڑی واضح ہے، اور عمران خان نے واضح ہدایت دی تھی، اور اسی ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آ کے میڈیا سے گفتگو کی. کیا ہے ہماری پالیسی؟ آپ نے قانون ہیں، ان کا ایک ایجنڈا ہے. ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا ہے کہ یا خون خرابہ ہو، کچھ لاشیں گریں، اور اس کی آڑ میں انتخابات سے فرار. یہ تو انتخابات سے فرار چاہتے ہیں اور ہم ان کو موقع نہیں دینا چاہتے. تو پارٹی پالیسی بالکل ہے نان وائلنس کی اور قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کی. آپ نے دیکھا کہ میں نے خود ورکرز کو ہدایت دی. جی سر، عمران خان آپ تو یہ کہہ رہے ہیں سر، لیکن بہرحال پھر یہ پیٹرول بم والی ذکر تو خود ہی یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو میں، اس کا مطلب کہ وہ ایگزسٹ کرتے تھے نا، تو یا لوگوں تک پہنچ نہیں رہا پیغام، یا پھر پتہ نہیں اسٹرکٹلی امپلیمنٹ نہیں کرا پا رہے. پہنچا ہے. دیکھیے محترمہ، آپ دیکھیے کہ جب ایک ڈیزائن ہوتا ہے نا، تو اس اتنے بڑے مجمع میں چند لوگوں کو وہاں پہنچا دینا جو وہاں خرابی کریں، وہاں مطلب ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریں، تو حکومتوں کا بائیں ہاتھ کا کام ہے. یہ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے. جلسوں میں سانپ چھڑوا دینا، پانی لگا دینا، اپنا گالی گلوچ کروا کے لوگوں کو آپس میں الجھا دینا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. خدا جانے کون تھے، خدا جانے وہ کیا حرکتیں کر رہے تھے. واٹ مائی انڈرسٹینڈنگ از ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کو یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ چیز ہو رہی ہے، نہ جانے کون کر رہا ہے، اس سے کہ خون خرابہ ہو سکتا ہے جو ہماری پالیسی کے برعکس ہے.
وہ کہیں نہ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جی اگر یہ اس کو روکنے کے لیے شاید گرفتاری بھی دینی پڑے. بہرحال اب آگے صورتحال کیسے سے آگے نکلیں گے سر, کیونکہ اپیرنٹلی شاید آپ کو 18 تاریخ کو عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش ہونا پڑے. اب اس سے پہلے آپ نے سیکیورٹی کی کنسرنز وغیرہ ایڈریس کرنے ہیں, یہ سارے ایشوز تو ہیں, لیکن بظاہر لگتا ہے کہ عدالت میں پیش ہونا پڑے گا, تبھی آپ لوگوں کی یہ آگے تھوڑی سی راہ ہموار ہوگی, آپ کی مشکلات آسان ہوں گی. جی ہم عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں, ہم انکاری نہیں ہیں, ہم عدالت میں پیش ہونے کے لیے عمران خان صاحب تیار ہیں. اب حکومت کا فرض ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ان کی خواہش کے مطابق سیکورٹی پرووائڈ کرے تاکہ آسانی پیدا ہو جائے. سر اس کے بارے میں بھی اس فیصلے میں لکھا ہے سر کہ جس دن آپ نے پیش ہونا تھا اسی دن لاہور میں خان صاحب ریلی کر رہے تھے, اس کو بھی عدالت نے اس پہ بھی ڈسپلیشر شو کیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ بھئی آپ اس وقت ریلی کر رہے تھے اور ہمیں آپ نے سیکورٹی کے بارے میں کہہ کر عدالت میں پیش نہیں ہوئے. آپ دیکھیے ریلی جو ہم نے تھی وہ ہم نے ڈیٹ دی تھی, ایک ڈیٹ دی تھی ملتوی کرنی پڑی, دوسری ڈیٹ دی کال آف کرنی پڑی. کیوں کہ معاملات ہمیں خدشہ تھا کہ بگڑ نہ جائے. ٹھیک, پھر ریلی کی ہم نے, اور ریلی بھی ہم نے کوشش کی کہ جتنا پاسبل ہم ان کو سیکیور کر سکے ہم نے کیا. اب سیکیورٹی کا لیپس تو دیکھا جائے, جو لاہور کی انتظامیہ کا رویہ تھا, ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطرات ہیں, دوسری طرف جہاں سے عمران خان کی گاڑی گزرتی ہے آپ سٹریٹ لائٹس بند کر دیتے ہیں, اندھیرا گھوپ ہو جاتا ہے. یہ تو آپ اوپن فیلڈ دے رہے ہیں ان عناصر کو جو حملہ ہو سکتے ہیں, جو ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ کاہے کا مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ منطق کیا ہے, یہ اپنے گلے کیوں ایک نیا عذاب ڈالنا چاہتے ہیں. کسی کو بھی یہ منطق سمجھ نہیں آ رہی ہے. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, یہ منطق کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ رانا ثنا